آپ اس کو دنیا کی سب سے بڑی انوینشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے جب اللہ تعالیٰ نے بات کی تو وہ ایک جھاڑی جو تھی وہ جلتی ہوئی جھاڑی، اور جن کو ہم نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ جب آپ یہ ایکسپیریمنٹ خود کر کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ موم بتی کا سایہ جو ہے وہ پیچھے دیوار کے اوپر آ رہا ہوگا یا پیپر پہ آ رہا ہوگا، جو بھی آپ نے چیز وہاں پہ رکھی ہے، مگر جو فلیم ہے اس کا سایہ نہیں بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آگ انسانی تاریخ کا پہلا معجزہ، یا آپ اس کو دنیا کی سب سے بڑی انوینشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ماڈرن ورلڈ جب انڈسٹریل ریولوشن آئی تو کہتے ہیں کہ the wheel، جس کو ہم پہیہ کہتے ہیں، کہ اس نے دنیا کو بدل دیا اور اس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ چاند تک پہنچ گئی ہے۔ This is the first great invention, the biggest invention of mankind۔ مگر آگ ایک ایسی انوینشن تھی جو میرے خیال سے، اور آئی تھنک کچھ سمجھدار لوگوں کے خیال میں بھی، آگ، فائر جو ہے وہ سب سے بڑا معجزہ، اور نہ صرف معجزہ بلکہ ہمارے انسان کی انوینشن تھی۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ انسان نے پہلی بار اس آگ پہ قابو کیسے پایا، یہ ہم نے سیکھا کیسے، کتنی دیر پہلے سیکھا، اور اللہ نے یہ جو ہمارے لیے کبھی رحمت اور کبھی عذاب بنا کے بھیجا ہے، انسان نے اس کو کنٹرول کرنا کیسے سیکھا۔ آگ موجود تو تھی، آپ نے دیکھا ہے کہ جب لائٹننگ ہوتی ہے، جس کو ہم بجلی گرنا کہتے ہیں آسمان سے سادے لفظوں میں، وہ اگر کسی درخت پر گرے تو وہاں آگ لگ جاتی ہے، یا والکینو جہاں سے گزرتا ہے تو وہاں پہ بھی آگ لگ جاتی ہے۔ تو آگ موجود تو تھی، مگر انسان نے اس کے اوپر قابو کیسا پایا؟ خواتین و حضرات، آج سے 10 لاکھ سال پہلے جب ہم انسان غاروں میں رہتا تھا تو وہ ہمیں پتہ لگا کہ انسان نے تب آگ کے اوپر قابو پانا سیکھا، اور یہ کیسے پایا؟ there's a cave, there's a غار ساؤتھ افریقہ میں، ان کے ناردرن کیپ میں، جہاں پہ انسان نے جب ترقی، اب کیونکہ ماشاءاللہ انسان نے ترقی اتنی کر لی ہے کہ there's a test called کاربن انالیسس۔ جب کاربن انالیسس کی ٹیکنالوجی پاکستان کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ پاکستان بھی ایسی چیزیں ایجاد کرے، بٹ کاربن انالیسس جب انسان کے پاس آیا تو اس غار کے اندر سے جو ہمیں برنٹ ووڈ ملی اور جو ہڈیاں جلی ہوئی ملی، ان کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ لگا کہ یہ 10 لاکھ سال پرانی ہے، 10 لاکھ سال پرانی۔ اور اس کے اوپر پھر بڑی ریسرچ ہوئی، بڑی بحث ہوئی، اور سائنٹیفک اس کے اوپر ریسرچ ہوئی کہ کیا یہ تو نہیں ہوا کہ باہر بجلی گری غار کے باہر اور وہاں پہ آگ لگ گئی اور انسان اٹھا کے وہ اندر لے آیا اور وہی ریمینز ہے؟ نہیں، یہ آگ اس غار کی، کیونکہ بہت گہری غار ہے، یہ بہت گہری غار ہے، تو یہ انسان نے بہت اندر جا کے اس کے اوپر اس نے جلایا تھا۔ اب وہ انسان نے اس وقت کیا سوچا کہ یہ I'm sure کھانے پکانے کے لیے تو نہیں اس نے سوچا ہوگا پہلے، بٹ اس نے اس سے گرمی اور سیک لینے کے لیے جو ہے، کیونکہ ویدر کنڈیشنز ایسی ہیں کہ آگ جل جائے تو مزہ آ جاتا ہے، سردیوں میں ٹھنڈ ہوتی ہے، بے تحاشا ٹھنڈ ہوتی ہے، تو انسان نے اس کو قابو کرنے کے لیے I'm sure یہ وہاں پہ شروع کیا۔ This was 1 million years ago، یہ اتنی پرانی بات ہے، اور آگ نے وہاں سے جنم لیا جو انسانی آگ ہے۔ یعنی کہ انسانی آگ سے مراد یہ ہے کہ انسان نے اس کو بار بار جلانے کی، یا جو آگ اس کو ملی اس کو جلتا رکھنے کی جو کوالیفیکیشن تھی، انسان نے وہ حاصل کر لی، وہ ٹیکنیک حاصل کر لی، اور یہاں سے انسان، اور جس کو ہم آج اپنے آپ کو بھی ہم جانتے ہیں، آج ہمیں راکٹس جو ہیں وہ مون پہ لے جاتے ہیں۔ I think this was the first step towards reaching the moon۔ خواتین و حضرات، اس میں ایک، اگر ہم مذہبی طور پہ بھی دیکھیں، اگر ہم ریلیجسلی بھی اس کو دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ آگ کا مینشن کیا ہے، اور یہ بڑی بات ہے۔ اس سے پہلے تمام ریلیجن
جو ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے ایک جب اللہ تعالیٰ نے بات کی تو وہ ایک جھاڑی جو تھی، وہ جلتی ہوئی جھاڑی، آگ کی جو جھاڑی تھی، اس میں سے آواز حضرت موسیٰ کو آ رہی تھی. اس سے بڑا میریکل کیا ہو سکتا ہے؟ اور ایک طرف وہ رحمت تھی، اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ واپس آتے ہیں تو وہ اسی آگ سے، ناٹ دا سیم آگ جو کہ اوپر بات کر رہی تھی، بٹ آگ سے وہ اس کو وہ بفلو جس کو کہتے ہیں ہم، بھینسا بنا رہے تھے پوجنے کے لیے، اور وہی ان کے لیے زحمت بھی بن گئی اور عذاب بھی بن گیا. تو بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے یہ آگ کے بارے میں. پھر اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ہمیں فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اسی سے جلاتے ہو. اب یہ بھی ایک سائنس کے لیے ایک امتحان تھا جب اللہ تعالیٰ نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایک سبز درخت سے تم آگ جلاتے ہو، تو اللہ نے تمہارے لیے کتنی بڑی نعمت یہ دی ہے. اور بلکہ کچھ بحیرہ عرب کی جو درخت ہیں اس کی وہ سائنٹیفکلی، اور بعد میں بھی اس کی بھی ایک لمبی پوری ڈیٹیل ہے کہ ان کے اندر سے ایک آئل نکلتا ہے، ایک تیل نکلتا ہے جو انرجائز کرتا ہے، جو ہے وہ فیول ایکٹ کرتا ہے اور آگ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں انہوں نے پھر آگ کے بارے میں ذکر کیا، اور وہ کہتے ہیں اور جن کو ہم نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا. یہ سورہ رحمان ہے، آیت نمبر 15 ہے اس کی. اب سبحان اللہ، اب اس کی گہرائی تک میں نہیں پہنچ سکتا، آئی ڈونٹ تھنک کہ شاید کوئی پہنچ سکے، بٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ کے شعلوں سے جن کو پیدا کیا. اور جو جنات ہیں، اب اس کے اوپر ایک پوری ویڈیو بن سکتی ہے اور کئی گھنٹوں کی بن سکتی ہے، بلکہ انشاءاللہ بنائیں گے بھی اس کے اوپر ویڈیو، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا. ہم مٹی سے بنے ہیں، وہ آگ سے بنے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امتحان دونوں کا سیم ہے. اور یہ اچھے بھی ہے، قرآن شریف میں بھی ہے کہ اچھے جن بھی ہیں اور برے جن بھی ہیں، اور جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ ان کو بھی بتایا گیا ہے، اور جیسے ہماری ڈے اور ججمنٹ ہوگی ان کا بھی احتساب ہوگا اور ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. سو ویری انٹرسٹنگ فیکٹس جو ہے یہ ہماری ہسٹری میں ہے. خواتین و حضرات، یہ آگ چیز کیا ہے؟ یہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ریپڈ آکسیڈائزیشن ہوتی ہے تو آگ بنتی ہے، اور اس پروسیس کے لیے 3 چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک آکسیجن جس کو ہم ہوا میں لیتے ہیں، فیول کوئی بھی چیز جو جل سکے اس کو ہم اس کا فیول کہتے ہیں، اور ہیٹ جو اس کو اگنائٹ کرتی ہے. یہ تینوں چیزیں مل کے آگ بن جاتی ہے. کیمسٹری میں اس کا جو ری ایکشن ہے، جو پروسیس ہے، اور جو اس کا فارمولا ہے، جو اس کا آگ کا جو فارمولا ہے وہ ہے CH4 + 2O2 = CO2، یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ پہلے بن جاتی ہے، پھر 2H2O + انرجی، اینڈ دین اٹ ٹرنز انٹو فائر، آگ. اور ایک اور آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، انسان نے پوری کاسموس میں، یونیورس میں ہر جگہ ڈھونڈ لیا ہے، آگ اس زمین کے علاوہ کہیں پہ بھی اویلیبل نہیں ہے. So this is another a very very unique feature for fire. ایک اور بڑے مزے کا جو فیچر ہے آگ کا، وہ یہ ہے کہ آگ کا سایہ نہیں ہوتا. اگر آپ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک موم بتی جلا لیں، اور موم بتی کی ایک طرف سے اس کے اوپر روشنی ڈالیں. فار ایگزامپل، یہ آپ سپوز کریں یہ جو پین ہے، یہ ایک موم بتی ہے اور اس کے اوپر یہاں پہ فلیم ہے. تو اگر آپ اس کے یہاں سے روشنی ماریں گے تو اس کا سایہ اس طرف آئے گا. بٹ جب آپ یہ ایکسپیریمنٹ خود کر کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ موم بتی کا سایہ جو ہے وہ پیچھے دیوار کے اوپر آ رہا ہوگا یا پیپر پہ آ رہا ہوگا، جو بھی آپ نے چیز وہاں پہ رکھی ہے، مگر جو فلیم ہے اس کا سایہ نہیں بنے گا. اس کی 2 ریزنز ہیں. ایک کہتے ہیں کہ یہ اندر سے ہالو ہوتا ہے جو فلیم ہے. باہر جو آپ بلو دیکھتے ہیں وہ آکسیجن ہے، اور جو اس کو دباتے ہیں، اگر دبائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اندر سے ہالو ہو جائے گا. اور دوسری چیز اس میں کہتے ہیں کہ کیونکہ آگ جو ہے یہ روشنی کا اخراج کرتی ہے، اور کوئی بھی مدھم یا اوپیک چیز جو ہے جب اس کے اوپر لائٹ پڑتی ہے تو وہ
سایہ پیدا کرتی ہے. ویری انٹرسٹنگ فیکٹ کہ اس کا سایہ نہیں ہوتا پوری یونیورس میں, یہ کہیں اور نہیں ملتے. جن اس سے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. حضرت موسیٰ سے جب جھاڑی سے بات کی تو آگ جل رہی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ان کو سنایا. سو یہ کچھ چیزیں تھیں آگ کے بارے میں. اور جو سب سے بڑا آئی تھنک وہ یہی تھا کہ ونڈربرگ کیو جو ساؤتھ افریقہ میں ہے, اس کی دریافت کے بعد وہاں پہ انسان نے پہلی دفعہ, میرا مطلب ہے کہ جب پہلی دفعہ آگ کو اکٹھا رکھنا سیکھا اور اس کو قابو کرنا سیکھا, آئی تھنک وہاں سے انسان کی دنیا چینج ہو گئی تھی. پاکستان زندہ باد.